عشق سوکھا نہیں میاں جی. اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو کا بھی قلم وجد میں آیا اور آپ نے لکھا پھر اس کو. کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو. اچھا میں آپ کو قتل معشوق بھی بتا دوں، قتل معشوق بھی بتا دوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے لیے بڑا آسان کر کے بتاتا ہوں قتل معشوق دا کی ہوندا ہے. یہ تفسیر مظہری حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، آپ کے پیر و مرشد کا نام مبارک تھا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام مظہر پر تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے. حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے میرے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا، بس دو باتیں میں کلوز کرنے لگا ہوں. حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی، اور حضرت اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے سخت جملے بول دیتی تھی، لیکن آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ کہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کوئی مرید نہیں بولتا تھا. قاضی صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے حضرت کا ایک مرید تھا جو کابل سے آیا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگائے جاتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی ہتھیار لگانے پہ، لائسنس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں تھا، تلوار خنجر سب لگا کے رکھتے تھے. پٹھان نے بھی لگا رکھی تھی، خان صاحب نے بھی. وہ حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحبہ آ گئیں، آگے کہتی ہیں او خان یہ کیا کر رہے ہو؟ خان صاحب آگے سے کہنے لگے جی مجھے پیر صاحب نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے. پہلے تو خان صاحب کی ہوئی، خان صاحب اس بات پہ چپ رہے کہ بھئی اگر خانقاہ میں کے اندر ہیں یہ بی بی صاحبہ تو ظاہر ہے کوئی مقام رتبہ ہوگا تو خانقاہ میں ہے نا، مجھے آ کے پوچھ رہی ہیں، اس لیے وہ چپ رہا. اس کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنی توپوں کا رخ کیا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف. کس کو اپنے پیر سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا لیکن حضرت کے لیے نہیں برداشت ہوئی. اس نے جناب وہ تلوار کو ہاتھ ڈالا اور اس کو کھینچا حضرت اس نے میان سے باہر. حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی کہ کام خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا، اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا اس کو لے کے اب باہر تشریف لے گئے مسجد میں. اب وہاں بیٹھ کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہا ہے. حضرت جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید اپنے پیر صاحب سے عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخی ہیں، آپ تو اس پہ نظر ڈالیں تو طور پر بھول جائیں اس کے سارے، اتنی بڑی گستاخی. سنو عاشقی کس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں شیخ پھر رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے میرے بیٹے میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن غیب سے آواز آتی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر آواز آتی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. شیخ رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے. ہاں جی آپ کے خیال میں کر نہیں سکتے تھے کچھ؟ میاں صاحب نے کہا نہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. لبوں کو پلوانا تھے جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائی. حضرت دو چنڈا بھی فری مار دینے کہ ماڑا ویک کے، وہ امام ہی تھے حضرت جی. کوئی ماں نے پتر نہیں پیدا کیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے، امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا حضرت. ہاں جی طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل
رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں عاشقی ہے. یہ آخری بات ختم. یہ آپ کو کربلا سمجھ آ جائے گی. سمجھا تو نہیں میں سکتا، میں ادھر سے کتنا ہو گیا، بہت بڑی بات کر گیا ہوں، کچھ تھوڑا سا آپ کو پتہ لگے گا. یہ تفسیر روح البیان، اس میں حضرت نے لکھا ہے. اب فرماتے جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عنایت فرمائی نا، ٹھیک ہے جی، چرند پرند ہوا جنات آپ کے تابع فرما دیے گئے. آپ نے اگلے دن، یہ اجلاس کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرما لیا، سب کو آرڈر کیا کہ سب آئیں، سب آ گئے. آپ نے فرمایا بھائی جو اللہ پاک نے کمالات دیے ہیں نا سارے ایک ایک کر کے بتاؤ. یہ اصل میں کچھ معاملات تھے نا اللہ کے نبی کو تو سارا ہی پتہ تھا حضرت، سب نے بیان کیا حضرت. مختصر لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. ہدہد کیا عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. ماشاءاللہ، مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. وہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو کوا تھا نا اس نے اعتراض کر دیا اور کرتا اللہ دے نبی علیہ السلام ہے ہدہد جھوٹ بولتا پہ. آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ اور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پوچھیں، یہ کہہ رہا ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اس سے پوچھیں ہاں اس کو وہ جال نہیں نظر آتا جو شکاری نے اس کو پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے، اس میں تو پھنس جاتا ہے جا کے، کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے فرمایا اس کو جواب دے. تو ہدہد جواب کیا دیتا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، نظر تو جال بھی آندا ہوندا جڑا دانے تھلے لگا ہوندا ہے، لیکن کراں کیوں تو آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. عاشقی حضرت، عاشقی حضرت، عاشقی حضرت. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت ول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر رازنا ڈاڈا کام ہے پتہ. بس معافی مانگو اپنے اللہ سے، نماز کی پابندی کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو، رج رج کے درود پاک پڑھو، اپنے والدین کی خدمت کرو، علم دین حاصل کرو. ہیں جی. اور اسپیشل جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں داڑھی رکھو سونی کر کے. اور یار کوشش تو کر ہی جائیے نا. اور میرے بزرگ بڑی یہاں کمال بات علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کمال آپ فرماتے تھے. چلو بات آ گئی ہے، آپ داڑھی کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے وہ سنگیا کھ رکھ لے، وہ سنگیا کھ رکھ لے. وہ سنگی آگے سے عرض کرتا ہے حضرت کی ہوئے گا کھ؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا. یہ پتر آپ کو کل پتہ چلے گا یہ کھ کیا ہے حضرت، لیکن میں دعا کرتا ہوں کل نہ لگے حضرت، آج ہی لگ جائے. آج ہی. یہ بڑے قیمتی کھ ہیں پتر. یہ آپ کے فاروق آباد میں پنجاب کالج ہے، چلو میں کھ بھی ہے پنجاب کالج ہے. اور کون سا کالج ہے اس کے علاوہ؟ اسپائر بھی ہے. چلو جی بس ٹھیک. پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم ہے، پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم ہے، اسپائر کالج کا اپنا یونیفارم ہے. بس سوال دادی بات ختم. یا آپ شاید ککھوں کی سمجھ آ جائے کسی کو کہ یہ کھ کیا ہے پتر. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج جائیں تو چوکیدار جانے دے گا اندر؟ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب پنجاب کالج دا یونیفارم پایا اتنے جاؤ. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج جائیں چوکیدار جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا جناب یونیفارم اسپائر کالج دا پایا اتنے جاؤ ہے. تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں پتر، کہیں کل بھی اس طرح نہ ہو کہ ہم جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگیں تو وہاں کھڑا فرشتہ کہے حضرت مدینے والا یونیفارم نہیں ہے. اور ہونا پتر
بکھری گل ہے ہماری کم بختی ہے، ہم نے خوش آمدوں پہ کمر باندھ رکھی ہے حضرت۔ محبوب تو کہہ گئے، اگر ہم نہیں سنا رہے آپ کو محبوب کا فرمان، ہمارا جرم ہے جی۔ محبوب نے تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ کل اگر فرشتے نے کہہ دیا کہ جناب یونیفارم مدینے والا نہیں ہے، جن کا یونیفارم ہے ادھر ہی جاؤ، تو کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے خدا دا واسطہ جی کچھ کرو یار، کچھ کرو۔ یہ جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے پتر۔ لکھے حضرت سالم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، بادشاہ وقت آ گیا، حضرت طواف رکوا دیا گیا، پروٹوکول دیا گیا، حضرت سالم نہیں رکے، آپ طواف کرتے رہے حضرت۔ تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں، آپ نے نہیں روکا کوئی بھی، آپ طواف کرتے رہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا یہ مولوی، لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا علم کا، پھر علم کے ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آگے پوچھا حضرت جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی تو وہی پڑھا ہے، لیکن جو آپ کا رنگ ہے ہمارا نہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھیا تو ایک ہو جائے لیکن عمل ایک ہو جائے نہیں ہے، عمل کا روب ہوتا ہے۔ حضرت کے قریب آیا لیکن ایسا روب طاری ہوا حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکا، طواف کرنا شروع کر دیا اس نے پیچھے۔ اب کر طواف رہا ہے لیکن اندر خیال یہ چل رہا ہے کیا ایسا کچھ کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائیں۔ سب سے بڑی آزمائش حضرت بابا قائد اعظم، سب تو بڑی آزمائش، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جہاں چاہیے واللہ عندہ اجر عظیم۔ حضرت کے قریب آیا، آ کے کہتا ہے سالم سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، بادشاہ وقت ہوں، خوش ہوا ہے میرا دل، مانگے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے حضرت، غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی، خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ اس نے عرض کی حضرت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، گناہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، ہے اس سے بڑا کوئی گناہ؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا۔ آپ نے طواف شروع کر دیا، پھر ڈر گیا، یہ بھی طواف کرنے لگ پڑا۔ حضرت نے 7 چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے، پیٹ بھر کے آب زمزم شریف پیا، آپ تشریف لے گئے، یہ بھی پیچھے گیا۔ اور جب حضرت حدود حرم سے باہر نکلے نا، حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی، معافی دے دیو۔ اور نے فرمایا معاف کیا، بعض پھر نہیں آیا، عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں نا، آپ کچھ مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں، مجھے اللہ نے دنیا دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے۔ جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا ڈاڈا کام ہے پتر۔ ہاں جی قرآن کریم میں حضرت جی سورہ واقعہ بھی ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتھا کاذبہ، قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھولا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، اور تو کیڑا عشق لئی پھرنے ہیں، تو کوئی ان کا بیڑا گرک کر رہا ہے، تو کون سا عاشق ہے؟ کیا تو صدیق اکبر سے بڑا عاشق ہے؟ کیا تو مولا علی مشکل کشا سے بڑا عاشق ہو گیا ہے؟ یہ قرآن تب اترا تھا جب صدیق اکبر بھی تھے، جب مولا علی مشکل کشا بھی تھے۔ تو کون سا عشق کر بیٹھا ہوئے جس میں عمل ہی کوئی نہیں، جس میں داڑھی نہیں، جس میں نماز نہیں، جس میں سر ڈھانپنا نہیں،
تو کون سا عشق کر بیٹھا ہوئے؟ وہ جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب جناب مکہ سے مدینہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، جب احد لڑی جا رہی ہے، جب امیر حمزہ شہید ہو رہے ہیں، جب موتا لڑی جا رہی ہے، جب حنین لڑی جا رہی ہے، جب تبوک ہو رہی ہے، جب غزوہ خندق لڑی جا رہی ہے، جب مولا علی کی مبارک پنڈلی پہ تیر لگ رہا ہے، جب صدیق اکبر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں باپ کی محبت غالب آ گئی، تیرا ہاتھ کانپ گیا، نشانہ نہیں لگا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا صدیق محمد کی محبت میں پکا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی حضرت۔ تب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ذِكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ تب قرآن اتر کے کہہ رہا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ میں آپ کو غالب کے شعر نہیں سنا رہا، میں آپ کو میر تقی میر کی کو غزل بھی نہیں سنا رہا، میں آپ کو وہ قرآن سنا رہا ہوں جو محبوب کے قلب مبارک پہ اترا ہے۔ اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ وکری بات ہے، ابھی آپ کو نہیں سنا رہے۔ میں قبلہ جی، میرے مفتی صاحب کی نشانی ہے یہ، میں پتر 16 یا 17 کو میرے سیالکوٹ میں ٹیمپریچر 44 پہ گیا، 44 پہ گیا حضرت، بالکل میرے گھر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہائر کا نیا اسی لگا ہوا ہے حضرت جی۔ 44 پہ جب ٹیمپریچر گیا تو ہائر دن میں اسی نے کیا، بس پنکھا آگ پھینک رہا تھا، میں بیٹھا تھا، ایمی خیال چلا گیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئیں کے گالے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ باتیں کب محبوب سنایا کرتے تھے؟ جب سامنے صدیق اکبر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت طلحہ بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت زبیر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے، حضرت ابو دردہ بیٹھے تھے، حضرت مقداد بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے تھے، تب محبوب فرماتے ہیں کیا؟ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ مجھے یاد اس لیے آیا، توجہ گئی، سائنس آج کہتی ہے کہ سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن محبوب فرماتے ہیں اس دن سورج سے 1.25 نیزے پہ ہوگا حضرت جی۔ محبوب فرماتے ہیں اس وقت سورج کی پشت زمین کی جانب ہے، اس دن 1.25 نیزے پہ ہوگا، اور حضرت جی سورج کا رخ زمین کی جانب ہوگا حضرت، اور اتنا سخت دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا حضرت، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن تک، کسی کا ٹھوڈی تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کتنا سخت دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ایک عورت نے نا اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا ہوگا، ایک عورت نے اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا ہوگا، اس کا پسینہ یہاں تک آئے گا، تو وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو زمین پہ پھینکے گی اور اس کے اوپر کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا منہ پسینے سے باہر نکل آئے گا، اور وہ کیا کہے گی؟ میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ہاں پتر، اور اتھے کی یہ عشق، اتھے عشق، آج کل عشق صاحب آئے دے نہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ محبوب کن کو یہ باتیں سنایا کرتے تھے؟ صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو۔ اتھے منہ تے داڑھی نہیں، نمازاں پوریاں کوئی نہیں، والدین دے راج کے بے ادب، کٹ تولنے ہیں، ملاوٹ کرنے ہیں، پتہ نہیں یار یہ کون سے خواب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے یہاں حضرت۔ اس لیے پتر عشق بھی لیکن نماز بھی ہے،
اور چلے ہو دیکھو نماز تمہیں عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضور حضرت مولا علی مشکل کشا کی گود میں سر انور رکھے آرام فرما رہے ہیں، ادھر سورج ڈوبنے والا ہے، ہائے 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 ہائے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، آنسو رخسارے مصطفیٰ پہ گرے حضرت جی، اور تو کس طرح کہا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا؟ اس لیے پتر نماز نماز نماز، داڑھی شریف، یہاں پاگ نہیں تھے، کم از کم ٹوپی پتر، اپنے والدین دادا، اچھا اخلاق ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع دے گا، وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، حضرت بھی ہیں، قبلہ بھی ہیں، کوئی غلطی کر گیا تو معافی دینا، اصلاح بھی فرما دینا، اور دعا بھی دینا کہ اللہ علم نافع سے نوازے، اللہ ان بچوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔